ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरतुल हाक़्क़ा की आयत नंबर 1 था आयत नंबर 37 के हवाले से मौसूल होने वाले सवालात की रोशनी में तफसील पेश करेंगे। मज़कूरा आयत के हवाले से पहला सवाल है कि क़यामत का दिन कैसा होगा और इसकी शिद्दत को बयान करने का मकसद क्या है। दूसरा सवाल है कि क़यामत के दिन आमाल के हिसाब किताब और जन्नत और जहन्नम के बारे में क्या बयान किया गया है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हाक़्क़तु मल हाक़्क़तु वमा अदराक मल हाक़्क़ा। कज़्ज़बत समूद वआद बिलक़ारिअह फ़अम्मा समूद फ़अहलिकू बित्ताग़ियह वअम्मा आद फ़अहलिकू बिरीहिन सरसरिन आतियह सख़्ख़रहा अलैहिम सबअ लयालिन वथमानियत अय्यामिन حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله
إلا الخاطئون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ ثابت ہو چکنے والی، کیا ہے وہ ثابت ہو چکنے والی، اور آپ نے کیا سوچا ہے کہ وہ کیا ہے ثابت ہو چکنے والی؟ جھٹلایا سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو، سو وہ جو سمود تھے غارت کر دیے گئے اچھال کر، اور وہ جو عاد تھے سو برباد ہوئے تیز و تند ہوا سے۔ مقرر کر دیا ان کو ان پر 7 رات اور 8 دن تک لگاتار، پھر تم دیکھو گے کہ وہ لوگ اس میں بچھڑ گئے، گویا وہ کھجور کے تنے ہیں کھوکھلے، پھر تم دیکھو گے کہ کوئی نہیں ان میں بچا۔ اور آیا فرعون اور جو اس سے پہلے تھے، اور الٹ جانے والی بستیاں خطائیں کرتے ہوئے، پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول کا، پھر پکڑا ان کو پکڑنا سخت۔ ہم نے جس وقت پانی میں طغیانی ہوئی، تم چلتی کشتی میں تھے، تاکہ رکھیں اس کو تمہاری یادگاری کے لیے، بطور یاد کے رکھیں اس کو کان یاد رکھنے والا۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور میں، ایک بار پھونکنا، اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ، پھر کوٹ دیے جائیں گے ایک بار۔ پھر اس دن ہو پڑے گا وہ ہو پڑنے والی، اور پھٹ جائے گا آسمان، اور پھر وہ اس دن بکھر رہا ہوگا، اور فرشتے ہوں گے اس کے کنارے پر، اور اٹھائیں گے تخت آپ کے رب کا اپنے اوپر اس دن 8 شخص۔ اس دن سامنے کیے جاؤ گے، چھپی نہ رہے گی کوئی تمہاری بات چھپی ہوئی۔ سو جس کو ملا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا لو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں نے خیال کیا تھا اس بات کا کہ میرا حساب ہوگا۔ سو وہ ہوگا من پسند عیش میں، اونچے باغوں میں، جس کے میوے جھکے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے، بدلہ اس کا جو آگے بھیج چکے تم پچھلے دنوں میں۔ اور جس کو ملا اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا کیا اچھا ہوتا کہ مجھ کو نہ ملتا میرا نامہ اعمال، اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کہ کیا ہے میرا حساب۔ کسی طرح وہی موت ختم کر جاتی، کچھ کام نہ آیا مجھ کو میرا مال، برباد ہوئی مجھ سے حکومت میری۔ اس کو پکڑو پھر توق ڈالو، پھر آگ کے ڈھیر میں اس کو ڈالو، پھر ایک زنجیر جس کا طول 70 گز ہوگا اس کو جگڑ دو۔ وہ تھا ایمان نہ لانے والا اللہ پر جو سب سے عظیم ہے، اور تاکید نہ کرتا تھا مسکین کے کھانے کے لیے۔ سو کوئی نہیں آج اس کا یہاں دوست، اور نہ کچھ ملے گا کھانا مگر زخموں کا پیپ، کوئی نہ کھائے گا اس کو مگر وہی گناہگار کھائے گا۔ سورۃ الحاقہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 52 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت میں قیامت کے ہولناک واقعات، اور پھر وہاں کفار اور فجار کی سزا، اور مومنین اور متقین کی جزا کا ذکر ہے۔ قیامت کے نام قرآن مجید میں بہت سے آئے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کو حاقہ کے لفظ سے، پھر قاریہ، پھر واقعہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ سب قیامت کے نام ہیں۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، اور اس کی شدت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کی ہولناکی اور شدت کو واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ قیامت کے دن کو الحاقہ یعنی وہ حق یا وہ جو چیز حقائق کو ظاہر کر دے کہا گیا ہے، تاکہ انسان کو اس دن کے بارے میں خبردار کر دیا جائے جس میں سب اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ ان آیات میں اللہ نے پچھلی قوموں یعنی قوم سمود، قوم عاد اور قوم فرعون کا ذکر کیا، ان کی ہلاکت کس طرح ہوئی، تاکہ انسانوں کو، آنے والے انسانوں کو عبرت حاصل ہو۔ یہ ہمیں درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا
اور بربادی کا ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جس میں زمین اور آسمان اور پہاڑ اور تمام مخلوقات لرز اٹھیں گی، اور کوئی پناہ کسی کے لیے نہ ہوگی مگر یہ کہ جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لها قال حب اللہ ورسولہ، قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی تیاری کی ہے۔ مذکورہ آیات کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قیامت کے دن اعمال کے حساب کتاب اور جنت اور جہنم کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کے دن اعمال کے حساب و کتاب کے عمل کو بیان کیا گیا ہے کہ اس دن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ خوش ہوگا اور فخر کے ساتھ دوسروں کو دکھاتا پھرے گا اور کہے گا کہ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے، اور میں اس بارے میں گمان کیا کرتا تھا کہ میرا حساب کتاب ضرور ہوگا۔ اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، نعمتوں سے بھرپور اس کی زندگی ہوگی، جبکہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال ملتا ہی نہیں اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کتاب کیا ہے اور موت میرا خاتمہ کر دیتی۔ ان آیات میں جنت اور جہنم کا ذکر یہ واضح کرتا ہے کہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا اور نافرمانوں کو دردناک سزا دی جائے گی۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یظلم المؤمن حسنہ یثاب علیہا فی الدنیا ویثاب علیہا فی الآخرہ واما الکافر فیطعم بحسناتہ ما عمل به للہ فی الدنیا، بے شک اللہ مومن کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتا بلکہ اسی دنیا اور آخرت میں اس کا صلہ دیتا ہے، اور کافر کو اس کی نیکیاں دنیا میں ہی دے دی جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کے حوالے سے جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجئے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔